إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الله تعالى في مقام آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معزز سامعین کرام، سفید ریش بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے ننھے منھے بچوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، مختصر سے وقت کی یہ گفتگو ہے۔ جتنی دیر ہم نے بیٹھنا ہے توجہ کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ مجھ بندے ناچیز کا کوئی کہا ہوا جملہ کسی کی زندگی بدل دے، کوئی آخرت کا راہی بن جائے اور وہ میرے اور اس کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ یقین جانیں بڑے ہی ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں خوش قسمت ہیں، بڑے ہی نصیبوں والے ہیں۔ آج جیسے 25 کی رات ہے، رمضان المبارک کا نیکیوں کا پیکج ہے، موسم بہار ہے، اور پھر رمضان المبارک کی بہترین انتہائی قیمتی گھڑیاں آخری عشرہ، پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے طاق رات ہے۔ آج بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، جو گانے لگا کر، مجرے لگا کر
اپنی اپنی جو ان کی مصروفیت ہے ان میں لگے ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر آدمی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، کامیابی کی طرف کوشش کر رہا ہے۔ کامیابی کے لیے اس کی توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں اور دن رات کی اس کی کوشش یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو کامیابی کی دو صورتیں آج ہم نے سمجھنی ہیں۔ ایک کامیابی وہ ہے جو عارضی کامیابی ہے، چند دنوں کی، چند ہفتوں کی، چند سالوں کی کامیابی ہے، اور دوسری کامیابی وہ ہے جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، دائمی کامیابی ہے، ابد الآباد کامیابی ہے، وہ کامیابی آخرت کی کامیابی۔ لیکن بدقسمتی سے ایسے کہہ لیں کہ ہماری جو توانائیاں ہیں وہ اس دنیا کی کامیابی کے لیے جو عارضی کامیابی ہے، شاید ہماری تمام توانائیاں اس دنیا کی کامیابی کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ انسان کی حرکتیں، یہ اس کی عادات یہ بتاتی ہیں کہ اس کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ پکے مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، یہ سالوں کے پروگرام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مرنے کا جو پروگرام ہے نا وہ کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آیا۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ جیسے زندگی چل رہی ہے ٹھیک ہے، اور کچھ ہمارے نوجوان یہ باتیں کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جدوں بڈھے ہوواں گے پھر اللہ اللہ کران گے، پھر تسبیحاں پھیڑاں گے، پھر نمازاں پڑھاں گے، پھر دیکھی جائے گی۔ سب سے پہلی بات میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں، جوان کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جوانوں، زندگی کتنی ہے؟ 1 گھنٹہ ہے، 1 ہفتہ ہے، 1 سال ہے، 10 سال ہے، اس کی گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے تو پھر کس زاویے سے نوجوان کہتا ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو اللہ اللہ کریں گے؟ کیا آپ نے جوانوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن کرتے ہوئے نہیں یہ منظر دیکھا؟ کیا آپ نے جوانوں کے جنازے اٹھا کر قبرستان کی طرف نہیں لے کر گئے؟ آپ کو یا ہمیں شیطان نے کس چکر میں ڈال رکھا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے پھر دیکھیں گے، اب ہم دنیا کماتے ہیں، دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، اور دنیا کمانے کے چکر میں انسان لگا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، دنیا جو ہم دن رات دنیا کے لیے کوشش کر رہی ہے،
دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حیثیت کو بتاتے ہوئے، اپنی امت کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے آپ نے بتایا کہ آپ ایک جا رہے تھے ایک سفر میں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک گندگی کے ڈھیر پر ایک بکری کا بچہ جو چھوٹا تھا، چھوٹے چھوٹے کانوں والا تھا، چھوٹے قد کا تھا، مرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا، میرے صحابہ، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، میرے صحابہ کون تم میں سے پسند کرتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ وہ 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام پریشان ہوئے اس بات سے، اللہ کے نبی یہ بکری کا بچہ، یہ چھوٹے چھوٹے کانوں والا، یہ کوئی نسلی نہیں ہے، بے نسلہ سا ہے، یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اس کو فری میں بھی نہ لیتے، تو مردہ کو کیسے لیں؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحابہ یہ دینا تو آپ کو مقصد نہیں تھا، آپ کو سمجھانا مقصد ہے کہ جیسے آپ کے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اسی طرح اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہماری توانائیاں کس لیے صرف ہو رہی ہیں؟ کس کے لیے صرف ہو رہی ہیں؟ کیا کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم یہ بھی سوچ لیں کہ ہر آنے والا جو گھنٹہ ہے، ہر آنے والا جو دن ہے، وہ مجھے موت کے قریب کر رہا ہے؟ ہر سال جب نئے سال آتا ہے تو لوگوں کو مبارکیں دیتے ہیں، نئے سال کی مبارکیں ہوتی ہیں، کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ میں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال میری عمر ہو گئی ہے، یہ میں بڑا نہیں ہوا بلکہ میں 20 سال قبر قیامت کے قریب ہو گیا ہوں، میری جو زندگی تھی اس زندگی میں سے 20 سال کم ہو گئی ہیں، کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر اٹھنے والا جنازہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ میری اور آپ کی باری آنے والی ہے۔ ہر قبر کی مٹی، قبر کی ڈھیری یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ اس کے لیے تیاری کر لو، ایک وقت آئے گا آپ نے بھی میرے اندر آنا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، یہ جب بھی ہم سنتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً ہم اپنے جو کان ہیں وہ اعلان کی طرف لگاتے ہیں کہ کون فوت ہوا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس بات کی طرف بھی توجہ کی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کے تمام دنیا میں رہنے والے مسافر ہیں اور قیامت اور قبر کی طرف ان کا سفر جاری ہے، ایک وقت آئے گا اس دنیا کے سفر کو ختم کر کے آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ دنیا اس طرح گزارو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا اور پکڑ کر جھنجھوڑ کے کہا، ابن عمر آپ نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی اجنبی آدمی رہتا ہے، جس طرح کوئی مسافر آدمی رہتا ہے۔ اور پھر ہم لوگ ہیں دن رات اس باتوں کو سنتے ہیں، یہ باتیں ہمارے کانوں تک دن رات پہنچتی ہیں کہ وقت آنے والا ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، لیکن شاید ہمارے دلوں میں وہ فکر نہیں آتی، ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ نہیں بیٹھتی کہ ہم بھی تیاری کر لیں، لیکن جب یہ بات
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے سنی تو پھر حالت کیا تھی؟ لوگوں کو کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، لوگوں جب صبح کر لو تو کبھی نہ سوچنا کہ ہم نے شام تک زندہ رہنا، اور جب تم شام کر لو تو کبھی نہ سوچنا کہ ہم نے صبح اٹھ کر یہ کام کرنے ہیں اور یہ پلان ہیں جن کو ہم نے طے کرنا ہے۔ یہ تھی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات سے بدل جانے والی، اور ہم ہیں کہ سالوں کے، یہ ہمارا جو ابھی گندم کا سیزن آ رہا ہے، اکثر لوگ جو ہوں گے وہ ایک سال کی کم از کم گندم سٹاک کریں گے، اور یہ گندم کا سٹاک کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات پیوست ہے کہ ہم ایک سال زندہ رہیں گے۔ یہ ایک مہینے کا راشن لے کر آنا، ایک مہینے کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم نے ایک مہینہ یا ایک سال زندہ رہنا ہے، جبکہ زندگی کا تو ایک منٹ کا نہیں پتا، جبکہ زندگی پر تو بھروسہ کچھ دیر کا بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ہم ایک ویٹنگ روم میں ہیں۔ جس طرح کوئی ٹریول کرنا ہو، کوئی سفر کرنا ہو تو آدمی کسی اڈا پہ جاتا ہے یا ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے، اس کو ایک روم کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھیں، انتظار کریں، جب آپ کی گاڑی، آپ کی فلائٹ آئے گی آپ کو اس میں بٹھا دیا جائے گا، آپ اپنا سفر شروع کر لینا۔ یقین جانے میں اور آپ بھی ویٹنگ روم میں ہیں، نہ جانے میرا اور آپ کا نمبر کب لگ جائے اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے راہی بن جائیں۔ لہذا ہمیں ہر وقت تیاری کرنی ہوگی اور تیاری میں رہنا ہوگا، اور یہ جو آخرت سے غفلت کا سب سے بڑا سبب ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے زاویے بدل لیے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے نا، دنیا کی کامیابی، یہی سب کچھ ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میری کامیابی اس میں ہے کہ میں میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کر لوں، پھر اس کے بعد میرا ایف اے اچھا ہو جائے، پھر اس کے بعد بی اے اچھا ہو جائے اور مجھے اچھی جاب مل جائے، یہ میری کامیابی ہے، اور اس کے بعد میری کسی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، یہ میری کامیابی ہے، اور اس کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کا مال و متاع آ جائے، یہ میری کامیابی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ مطمع نظر دنیا، یہ آخر کیوں بنا ہے؟ یہ اس لیے بنا ہے کہ ہم تمام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کامیابی روپے پیسے میں ہے، کامیابی حکومت میں ہے، کامیابی جائیداد اور پراپرٹی میں ہے، کامیابی دنیا کی عزت شہرت میں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی بات کی تو شریعت نفی کرتی کہ کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی اس دنیا کے پروٹوکول، جائیداد، کوٹھی، بنگلوں، گاڑیوں، کاروں میں نہیں ہے، اسی بات کی نفی کرتی ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر یہ کامیابی ہے، دنیا کا مال کامیابی ہے، بات کو سمجھیں ذرا، توجہ میری طرف کریں، اگر دنیا کے مال میں کامیابی ہے تو پھر تو اس دنیا میں سب سے کامیاب تو قارون کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس دنیا کی بادشاہت میں، سلطنت میں، دبدبے میں، جاہ و جلال میں، بادشاہت میں کامیابی ہے تو پھر تو سب سے بڑا کامیاب فرعون اور نمرود کو ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، کوئی انسان دنیا کو حاصل کرتے 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 قارون کی دولت کو پہنچ جائے، یا وہ بادشاہت حاصل کر کے فرعون اور نمرود کی بادشاہت تک پہنچ جائے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے، نامراد ہے، وہ نقصان زدہ ہے۔ کیوں؟ جب ہمارے ذہنوں میں
کامیابی کا تصور ہی یہ بیٹھ جائے گا کہ یہ دنیا، یہ عزت، یہ مال، یہ شہرت، یہ پراپرٹی، یہ بنگلے، اس میں کامیابی ہے، تو میرے عزیزوں پھر اس کامیابی کے لیے ہی انسان کی توانائیاں صرف ہوں گی، پھر اسی کامیابی کے لیے انسان کی جد و جہد ہوگی، پھر اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے شب و روز جو ہے وہ بسر ہوں گے، پھر اس کی دن رات کی محنت اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ لیکن میرے بزرگوں یہ کامیابی ہے ہی نہیں، میرے جوانوں یہ کامیابی کا تصور ہی غلط ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ آئیں ہم کامیابی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقروض اس دنیا سے گئے۔ آپ کی جو زرع تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رہن رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا اکٹھی کی ہے؟ اگر یہ دنیا کی یہ جائیداد اگر کامیابی کا راز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر ساروں جائیداد اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا کی کامیابی ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں کبھی بھی حاضر نہ کرتے۔ جناب عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کبھی بھی اللہ کے نبی کے پاس نہ آتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگ ان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، لیکن جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے اوپر بھی قرضہ تھا، مقروض اس دنیا سے گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کامیابی دنیا کی جو جائیداد ہے، جو عزت اور حشمت ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی صحابہ کرام کی کامیابی کیا تھی؟ ان کا مطمع نظر کیا تھا؟ وہ کامیابی کس کو سمجھتے تھے؟ ہم اس بات کو ہم سمجھنے لگے۔ کامیابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ الامت، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے اتنے پیارے صحابی ہیں اور دین کے طالب علم ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے حیثیت کیا ہے کہ کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، لقمہ بھی نہیں ہے، بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، چلنے کی سکت بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی اور حقیقی کامیابی جو صحابہ کرام نے سمجھی تھی، اس کا پہلو یہ ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب انسان تھے، بھلا دنیا کے لحاظ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، چھت نہیں تھی، پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں تھا، لیکن کامیاب تھے۔ کیوں؟ کہ ان کا مطمع نظر دنیا کی کامیابی تھی نہیں۔ صحابہ کرام کی کامیابی جو تھی وہ آخرت کی کامیابی تھی۔ آپ سنتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے کہ صحابہ کرام جناب اے دنیا دیا نقد سہولتاں چھڑ کے اے آخرت دے پیچھے پے نے۔ اور ہمارے ہاں بھی مثال چلتی ہے کہ 10 نقد چنگے تے 13 ادھار مندے۔ وہ لوگ اسی لیے صحابہ کرام کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے کہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ چھوڑ کر آخرت کے طالب ہیں، اپنے ہاتھوں میں ساری نعمتوں کو چھوڑ کر یہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، اس لیے لوگ صحابہ کرام کو یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا آخرت کے لیے، اس دنیا کی عارضی کامیابی کو چھوڑ دیا آخرت کی حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہا
کہ میرے صحابہ، امت کے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہ جانا، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اور اکثر ہم آیات سنتے بھی ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو انسان کا دشمن ہوتا ہے وہ کبھی انسان اسے محبت نہیں کرتا، کبھی بھی اس کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان برحق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے دھوکہ ہے، یہ دنیا تمہاری دشمن ہے، کبھی بھی تم دنیا میں آ کر اپنی آخرت کا نقصان نہ کرنا۔ عارضی کامیابی کے لیے اپنی حقیقی کامیابی کو داؤ پر نہ لگا لینا، یہی بات ہے، یہی درس ہے۔ یہی بات اگر آج ہم سمجھ لیں، یہی بات آج ہمارے ذہنوں میں اگر بیٹھ جائے، ہمارے ذہن بدل جائیں، ہمارے ذہنوں کی کیفیت بدل جائے، زندگی بدل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ لوگوں، اگر تمہارا ایمان میرے نبی کے ساتھیوں جیسا ہوا تو تمہارا ایمان میرے ہاں قبول ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنی جائیداد جمع کی ہے؟ کیا جنہوں نے جمع کی ہے انہوں نے اس جائیداد کو ہی سب کچھ سمجھا ہے؟ نہیں، یہ دنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو اور مثالیں ملتی ہیں، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے پاس تمام صحابہ کرام، یہ بات بڑی سننے والی ہے، یاد کرنے والی ہے۔ صحابہ کرام آپ کی خدمت پر مامور ہیں، آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، آپ حکم کرتے ہیں تو صحابہ اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں ایسا وقت تلاش کروں کہ جب میں اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کے لیے صرف اکیلا میں ہی ہوں اور کوئی نہ ہو۔ انہوں نے وقت کا انتخاب کیا کہ رات کو میں اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ رات کو آپ جب اٹھے کہ دیکھا کہ دروازے پر ربیعہ بن کعب اسلمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا، پوچھا کون؟ اللہ کے نبی میں ربیعہ بن کعب، کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ اچھا چلو پھر پانی لاؤ، جو بھی خدمت تھی، قضائے حاجت تھی، وضو تھا۔ اللہ کے نبی اس خدمت سے بہت راضی ہوئے۔ آپ نے کہا ربیعہ سل تو ہوتا، آپ سوال کریں، آج جو بھی آپ سوال کریں گے نا میں اللہ سے آپ کو وہ چیز لے کر دے دوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ربیعہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے تھوڑا سا نا موقع دیں، مہلت دیں، میں کیا آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہاں پر تھوڑا سا تصور کریں، اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ مانگیں، جو بھی آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے، کیا مانگیں گے ہم؟ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اچھا پلاٹ مانگ لیں، اچھی گاڑی مانگ لیں، اور ہم کوئی کوٹھی اور بنگلے کا ان سے مانگ لیں، کوٹھی اور بنگلے کا مطالبہ کر لیں، عزت اور شہرت کا مطالبہ کر لیں۔ سوچتے رہے، کچھ دنوں بعد اللہ کے نبی نے پھر پوچھا ربیعہ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ اس حدیث کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ وہ مانگتے تو کیا مانگتے، دنیا کی جو بھی چیز مانگتے اگر وہ مل جاتی، ملنے کے بعد دنیا ختم ہو جاتی تو ان کے کس کام کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عارضی کامیابی کو حاصل کرتے ہوئے کئی لوگ لقمہ اجل بن گئے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ یہ گویا اصل میں بھی اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ ادھر سے جاب ملتی ہے، ادھر سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے کچھ لے کر دیتے ہیں نا تو پھر جنت میں اپنا پڑوس، اپنا گوانڈ لے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ربیعہ ٹھیک ہے، ایک کام آپ نے کرنا ہے اور جنت میں اپنا گوانڈ، اپنا پڑوس لے کر دینا میرا کام۔
آپ نے فرمایا آئین علیہ بکثرت السجود، نفل نمازیں، نفل سجدے، نوافل آپ نے پڑھنے ہیں اور جنت میں گوان پڑوس لے کر دینا، یہ میرا کام۔ اس سے یہ تو بات سمجھ آئی کہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے، اور دوسری بات سمجھ آئی کہ دنیا اگر جو بھی ہوگی وہ دنیا یہاں پر ہی رہ جائے گی، یہ کامیابی عارضی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اور جو انسان حقیقی کامیابی کو داؤ پر لگا دے گا عارضی کامیابی کے لیے، وہ کبھی بھی عقل مند انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے یہ حقیقی کامیابی کیسے ملے گی؟ حقیقی کامیابی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے ملے گی، نمازیں پڑھنے سے ملے گی۔ ایسے کام یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ایمان والو نمازیں پڑھو، رکوع کرو، سجدے کرو، خیر کے کام آگے بڑھ کر کرو۔ یہ کام کرو گے اللہ رب العزت تمہیں کامیابیاں دنیا اور آخرت کی عطا فرمائے، اور آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی۔ تو یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ کامیابی ہے کیا؟ آپ سن لیں، کامیابی کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ادھر سے انسان کی زندگی ختم ہو، ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز آ جائے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے میرے بندوں میں داخل ہو کر یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اس جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حقیقی کامیابی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ حقیقی کامیابی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور پھر انسان قبر میں جائے، سوال کرنے والے سوال کریں، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ انسان دنیا میں ان باتوں کی، ان سوالوں کی تیاری کر کے جائے، وہاں پر جواب دے دے، صحیح درست جواب دے، اور پھر فرشتے اس کو کہیں نم کا نومت العروس کہ اللہ کے بندے یہ جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھلی ہیں، یہ جنت کی طرف سے ہوائیں، یہ جنت کی طرف سے خوشبوئیں، اور یہ جنت کا بسترا تیرے لیے لگا دیا گیا ہے، آج تو سو جا، جب اللہ چاہے گا وہ تمہیں اٹھا لے گا، اللہ کے علاوہ تجھے کوئی بھی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ حقیقی کامیابی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم کس چکر میں پڑے ہیں؟ اس حقیقی کامیابی کے لیے ہم نے اپنی زندگی صرف کر دی، لیکن دنیا تو پھر بھی ملی تو ملی، نہ ملی تو نہ ملی، دنیا اتنی ملنی ہی ملنی ہے جتنی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الدنیا اضر بالآخرہ، جس بندے نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا، اپنی حقیقی کامیابی کا نقصان کیا۔ ومن احب الآخرہ اضر بالدنیا، جس بندے نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، کبھی بھی حقیقی کامیابی کو داؤ پر لگا کر عارضی کامیابی کے لیے کبھی بھی کوشش نہ کر۔ اور پھر اس کے بعد کامیابی ایک اور صورت بھی قرآن نے بیان کی ہے، وہ کامیابی اللہ رب العزت نے یہ بات، یہ حدیث جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ آپ یاد کر لیں، یہ بات یاد کر لیں کہ ایک کامیابی یہ بھی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ انسان کامیاب ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے لن تزولا قدم عبد حتی یسأل عن خمس، اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ آپ یہ تصور اپنے ذہنوں میں لائیں، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، کہ ایک وقت آن والا ہے کہ میں اللہ دے دربار دے وچ سامنے کھڑا ہوں،
کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس وقت کیا بنے گا جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر وہ مجھ سے اللہ رب العزت 5 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، اور جتنی دیر تک ان 5 سوالوں کے جواب بندہ نہیں دے گا اتنی دیر تک اس کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے۔ بھاگنا بڑی دور کی بات ہے، نکل جانا بڑی دور کی بات ہے، قدم حرکت نہیں کر سکیں گے جتنی دیر تک 5 چیزوں کے جواب نہیں دے دیں گے۔ وہ 5 چیزیں میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا، بتا اپنی عمر کہاں گما کے آیا۔ کیا جواب ہوگا کہ میں نے اپنی عمر دنیا کے لیے ہی گنوا دی ہے، نمازیں جاتی ہیں جائیں، روزے جاتے ہیں جائیں، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، اپنی عمر جو ہے وہ دنیا کے لیے ہی گنوا دی۔ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، میرے جوانوں یہ جوانی کی عمر انتہائی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جوانی کا۔ اللہ رب العزت نے زندگی کا سوال الگ کرنا ہے، جوانی کا سوال الگ کرنا ہے۔ کیا جواب دیں گے جوانی کے جواب میں؟ کیا جواب ہوگا کہ میں جوانی مستانی سمجھ کے خرچ کر کے آیا ہوں؟ کیا جوانی میں لوگوں کی بیٹیوں اور لوگوں کی بچیوں کی طرف جو نگاہیں ہیں وہ پھاڑ پھاڑ کر ان کی عزتوں کو تار تار کر کے میں جوانی گنوا کے آیا ہوں؟ یہ ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ پھر 2 سوال مال کے بارے میں ہونے والے ہیں، وَعَمْ مَالِهِ فِيمَا أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ وَعَمْ مَالِهِ فِيمَا أَنْفَقَ وَفِيمَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ مال کمایا کہاں سے ہے اور اس کو خرچ کہاں پر کیا ہے۔ یہ 2 سوال ہونے ہیں، مال کمانے کے بارے میں الگ ہونا ہے، خرچ کے بارے میں الگ ہونا ہے، کماتے ہوئے بھی احتیاط، خرچ کرتے ہوئے بھی احتیاط، اور آخری سوال ہوگا کہ اپنے علم کے مطابق عمل کیا کر کیا۔ یہ 5 سوال اللہ رب العزت کریں گے، اور اگر کسی نے بھی یہ 5 سوالوں کے جواب درست دے دیے تو اس وقت جو حاصل ہونے والی چیز ہوگی اس کا نام حقیقی کامیابی ہے، اس کو حقیقی کامیابی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جب بندوں کو نامہ اعمال دیں گے، آدمی جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، قرآن مجید کہتا ہے وہ پکار پکار کر کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ، لوگوں یہ میرا نامہ اعمال ہے جو مجھے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، میں اس بات کو جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العزت نامہ اعمال دیں گے، کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، میرے یقین کی وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے، میری زندگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے دیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ کامیابی حقیقی کامیابی میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد بڑی فکر والی بڑی ہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر جنت اور جہنم کے درمیان میں لا کر موت کو ایک مینڈے، ایک چھترے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اس وقت کہا جائے گا جہنمیوں کو کہ اے جہنم والو تم نے جہنم میں ہمیشہ رہنا، یا اہل الجنہ خلود فلا موت، جنت والو تم نے ہمیش جنت میں رہنا ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی بخار نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کھانے کی فکر نہیں، یہ تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، مسرتیں ہی مسرتیں ہیں۔ اس وقت جو خوشی حاصل ہوگی، اس وقت جو کامیابی حاصل ہوگی، اس کو حقیقی کامیابی کہتے ہیں۔
یہاں پر میرے جوانوں، میری ماؤں بہنوں، یہ بھی سوچ لیں کہ جب یہ پکار لگائی جائے گی، جنت والوں کو کہا جائے گا آپ بھی ہمیشہ جنت میں ہیں، جہنم والوں کو کہا جائے گا آپ ہمیشہ جہنم میں ہیں۔ کبھی اس بات کا تصور کر لیں، سوچ لیں کہ اگر میرا نام جنت والوں میں آ گیا تو پھر تو بڑی بات ہو جائے گی، پھر تو ہمیش ہمیش کی خوشیاں ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر میرا نام کہیں جہنم والوں میں آ گیا تو کیا بنے گا؟ موت تو آئے گی نہیں، کیا بنے گا اس وقت؟ یہ باتیں جب انسان سوچے گا تو اس کی زندگی بدلے گی، پھر وہ عارضی کامیابیوں کو چھوڑ کر حقیقی کامیابیوں کو ترجیح دے گا۔ اور پھر جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے راضی ہو جائیں گے، راضی ہونے کے بعد جنت مل جائے گی۔ جنت انسان زندگی بھر لگا رہے تو جنت کی تعریفات بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جو انسان سوچ سکتا ہے جنت میں یہ میرے لیے ہوگا، وہ اس کے لیے ہوگا۔ جو اس میں وہ نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے، وہ نعمتیں اس کو وہاں پر ملیں گی، اور پھر انسان راضی ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت بندوں سے پوچھیں گے کہ میرے بندو، تمہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ پھر جنتی کہیں گے یا اللہ، اس سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو، یا ہمیں محسوس ہو کہ فلاں چیز بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے بندو، ابھی کوئی چیز باقی ہے جو ابھی تمہیں دینی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش بختوں میں شامل فرمائے۔ اتنا لطف آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ جنت جیسی نعمت بھی جنتیوں کو بھول جائے گی جب اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہو۔ یہ کامیابی حقیقی کامیابی۔ ان کامیابیوں کو سمجھیں، ان کامیابیوں کے لیے اپنی توانائیاں جو ہیں وہ خرچ کریں، صرف کریں۔ اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ان کامیابیوں کے لیے دعائیں کریں، اور ان کامیابیوں کے لیے کئی ایک مختلف راستے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے۔ ایک راستہ آج آپ یاد کر کے عمل کر کے چلے جائیں، اللہ رب العزت اس راستے کے ذریعے ہمیں ضرور کامیاب فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ وہ کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ وہ نماز کی کامیابی۔ میرے بھائیوں، بے نماز آدمی کے لیے ایسے سمجھے کہ کامیابی کی راہیں ہی بند ہیں۔ اس کی کامیابی، اس کے جنت کی طرف راستے، کوئی راستہ نہیں ہوگا اگر وہ بے نماز دنیا سے چلا گیا۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں کہ نماز، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کسی مسلمان کا گزارا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بات ہی نہیں ہے نا، نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ ٹبروں کے ٹبر بے نماز، گھروں کے گھر بے نماز، باپ کو فکر ہی نہیں ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ اور پھر نماز کے بارے میں ہم یہ ہمارے معاشرے میں جو شریعت نے گناہ ہمیں بتائے ہیں نا، جس کو ہم بڑے بڑے گناہ، کبائر، کبیرہ گناہ کہتے ہیں، وہ کون سے گناہ؟ زنا، شراب، چوری، یتیموں کا مال کھانا، یہ کوئی شک نہیں ہے، یہ بڑے گناہ ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ ایمان والو کبھی بھی زنا کے قریب نہ جانا، یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، فحاشی ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ شرابی کو شریعت نے اس کے لیے سزا مقرر کی ہے، بڑا گناہ ہے۔
یتیموں کا مال کھانے والا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، بہت سارے گناہ ہیں، لیکن جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ بات یاد کر لیں کہ جتنا بھی بڑا گناہ کرنے والا ہو، بے نماز اس سے بڑا مجرم ہے۔ بے نماز زانی سے بھی بڑا مجرم ہے، بے نماز شرابی سے بڑا مجرم ہے، بے نماز جواریے سے بڑا مجرم ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہیں بھی شرابی کے لیے کفر کا لفظ نہیں بولا شریعت، زانی کے لیے کفر کا لفظ نہیں بولا، چور کے لیے کفر کا لفظ نہیں بولا۔ بے شمار حدیثیں ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اور یہ نماز چھوڑنے کی بات ہے، کئی لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے، سالوں کے سال گزر گئے ہیں، انہیں سجدہ کر کے ہی نہیں دیکھا، انہیں کبھی نماز چکھی ہی نہیں۔ کیا بنے گا؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، پھر دم، پھر درود، پھر یہ لوگوں کو جناب پیسے دے دے کے، بکرے دے دے کے پھر لوگ دم کرواتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ بات سبق یاد کر لیں کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سب سے بڑی کامیابی نماز کی کامیابی۔ اور ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، قاری ادریس صاحب کی بات مجھے یاد آئی، وہ کہا کرتے ہیں کہ بھائیو بے نماز بندے دی جان بڑی اوکھی نکلنی۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ باتیں یاد رکھنے کی، یہ باتیں اپنے ذہنوں میں پیوست کرنے کی۔ اور پھر آخری بات سن لیں، صرف نماز عادتاً نہیں بلکہ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، عادت کے طور پر آ جاتے ہیں، اور پھر نماز میں ذہن کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، انسان رکوع میں ہے، دماغی طور پر وہ کہیں اور ہے، ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر وہ کہیں اور ہے۔ ایسی نماز اللہ رب العزت کو نہیں چاہیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ بے نماز کے اندر بے جا حرکتیں یہ شریعت نے منع کیا ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلو کوئی ضرورت کے مطابق خارش ہو گئی ہے، وہ کپڑے سیدھے کرنے پڑ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری بات سے ناراض تو نہیں نہ ہوں گے؟ پکی بات ہے نا؟ بولو تو صحیح یار، پکی بات۔ آپ چونکہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں نا، کوئی بات اگر ہم سیکھ لیں، میں کسی کا نام یا کسی کو نشانہ بنا کے بات نہیں کرنے لگا، بات ہم سب کے لیے سمجھنے کی۔ جب آپ نماز میں ہوں تو پھر آپ نماز میں ہیں، پھر یہ اپنے بال سنوارنا، اپنے کپڑے سنوارنا، داڑھی کو ہاتھ لگاتے رہنا اور جناب بے جا خارش کرتے رہنا، یہ بھائی آپ کے نماز کے خراب ہونے کی یہ علامت ہے بالفرض۔ اگر آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں تو آپ سنت کے مطابق بال رکھیں۔ سنت کا مطلب یا تو چھوٹے بال رکھیں جو پورے سر کے برابر بال ہوں، یا زلفیں رکھیں جو ادھر سے آپ کے کانوں کی لو تک آتی ہوں یا پھر کندھوں تک آتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ بال رکھیں، کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرتا۔ یہ بات جو بھائی ہیں میرے باہر سے اعتکاف کے لیے آئے ہیں، یہ ان کے لیے بات ہو رہی، طالب علم اس بات کو نہ سمجھ لیں۔ اچھا، پھر اگر چلو آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں جیسے بھی رکھے ہیں، لیکن اگر آپ سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بال آپ کی پیشانی پر آ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا سجدے میں کوئی خلل آ گیا ہے یا آپ کا سجدہ خراب، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ اگر اٹھے ہیں تو آپ اٹھ کر اپنے بال سیدھے کرنے لگتے ہیں، پھر آپ رکوع جاتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر پھر سیدھے کرنے لگتے ہیں، پھر آپ رکعت پر آتے ہیں، پھر سیدھے کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نماز خشوع نہیں ہے۔
ہمیں نماز پڑھنی بھی ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی آیات بتاتی ہیں کہ بے جا نماز کے اندر حرکات جو ہیں یہ کوئی جائز بھی نہیں ہے اور یہ پسندیدہ حرکات بھی نہیں۔ لہذا ایسی اگر بات ہے میرے میں ہے کہ میں اپنے کپڑے سیدھے کرنے لگتا ہوں یا اپنی داڑھی میں ہاتھ مارنے لگتا ہوں یا بے جا خارج کرنے لگتا ہوں یا اپنے بالوں کو سنوارنے لگتا ہوں، بار بار اپنی ٹوپی سیدھے کرنے لگتا ہوں، کیپ سیدھا کرنے لگتا ہوں، تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ میری نماز نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ان باتوں کی طرف نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب آپ تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اعتکاف والوں کا اعتکاف قبول فرمائے۔ اعتکاف ختم ہو، رمضان ختم ہو، انسان پہلے بھی آپ نمازیں پڑھتے ہوں گے لیکن پکا سچا نمازی بن کے انسان مسجد سے نکلے تو آپ سمجھیں رمضان کا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے، اعتکاف کا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے، تلاوت قرآن کا مقصد بھی، سب معاملات کلیئر ہو گئے۔ لیکن اگر پہلے بھی ویسے ہی تھا، بعد میں بھی ویسے ہی تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا جس طرح فائدہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔